अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। ओके नाज़रीन, मुल्क के हालात तो डिंगे हैं ही हैं, लेकिन जो मेरा स्टैंड है मेरे ख्याल में इसकी ये ज़्यादा फिडा है। बहरहाल नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ का एक मैसिव और बहुत बड़ा पॉलिटिकल कमबैक होने जा रहा है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कमबैक। इमरान खान नाज़रीन एक बड़ा कमाल किस्म का शख्स है, बंदा है जो 73 साल हो गए उसकी उम्र को, और तकरीबन 2.5 साल से जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन सियासी शतरंज में खान सोचते रहता है, दाढ़ी पर हाथ मारते रहता है, लेकिन एट द एंड ऐसी चाल चल देता है कि उसके बाद एक थरथरी मच जाती है। पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा 78 सालों का तैयार किया गया ढांचा इस वक्त कांप रहा है, लिटरली कांप रहा है। उसकी वजह यह है कि इस ढांचे के अंदर एक आउट ऑफ द सिलेबस, एक एक हम्बल बैकग्राउंड का, एक निचले तबके का एक नौजवान अपनी स्पेस, अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। यानी बिल्कुल नीचे से उठकर पहली दफा एक नौजवान लड़का एक सूबे का, स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम तरीन सूबे का एक हेड बनने जा रहा है, वहां का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की एक फेडरेटिंग यूनिट का वो सरबराह बनने जा रहा है, सरबराह बनने जा रहा है। इसने पूरे सियासी निजाम, जो कि खानदानों, मोरूसी सियासत, खानदान, उसके बच्चे, बेटी के बच्चे, भाई के बच्चे, फलाने के बच्चे, यानी जो सोहेल अफरीदी है उसके जो मुकाबले में कैंडिडेट्स खड़े हुए, आप सिर्फ नहीं देख रहे हैं, एक मौलवी फजलुर रहमान साहब का भाई है और दूसरा नून लीग के बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का बेटा है। तो वही जो बेटा, बड़ा अब्बा, अब्बा होगा, चाचा होगा, दादा होगा, ये सब मिलकर जिस निजाम को खेल रहे थे या लोगों को आगे लेकर आ रहे थे, उसके अंदर इमरान खान एक क्रैक डालने में कामयाब हो गया है। और एक सियासी क्राइसिस 78 सालों के बाद, खौफनाक किस्म का सियासी क्राइसिस इमरान खान ने क्रिएट कर दिया है। कमबैक नाज़रीन तहरीक इंसाफ का इसलिए है कि अनप्रेसिडेंटेड एक रिस्पॉन्स आया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये एक पैगाम भी है कि वाकईतन लोग अगर नाज़रीन फैसला कर देना, डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, जमहूरियत आगे बढ़ती है। जमहूरियत की गाड़ी को अगर लोग मिलकर धक्का लगाएं तो वो आगे बढ़ती है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन हर नौजवान सड़कों पर है, हर शख्स सड़कों पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और बैठे हुए हैं, वो दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, वो ढाबों पर बैठे हुए हैं, वो होटलों पर बैठे हुए हैं, और तहैया कर चुके हैं कि जनाब सोहेल अफरीदी ही आएगा। वो जो हमारे कबीले हैं, कबायली इलाकों के, मोहम्मद हो गया, वजीरी हो गए, अफरीदी हो गए, यूसुफजाई हो गए, वो सारे कबीले के कबीले नाज़रीन बाहर निकल रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल ही पता नहीं होता, सोहेल अफरीदी के अलावा सोचना भी ना। पीटीआई जो बिल्कुल तितर बितर थी नाज़रीन, उजड़ी हुई थी, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठे हो गए। गंडापुर ब्रिलियंट रोल आखिरी टाइम पर उनका, वंडरफुल रोल। उन्होंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, उन्होंने कोई किसी को, मीडिया को किसी को मौका नहीं दिया। उसने स्ट्रेट अवे रिजाइन किया, सबको बुलाया, अशैया दिया, रोटी खाई, गले मिला, उसके बाद हाथों से लिखकर उसने भेजा। सो वेल डन, गंडापुर अपनी पॉलिटिक्स बचाने में कामयाब हो गया। तो पूरी की पूरी पीटीआई, पूरे तहरीक इंसाफ के नौजवान, पूरा पीटीआई का वोट बैंक, पूरा सुबह वहां के तमाम तर लोग, सिविल सोसाइटी, वुकला, सब इकट्ठे हो गए कि सवाल ही पता नहीं होता कि सोहेल अफरीदी बने। अब नाज़रीन ड्रामे तो किए जा रही है हुकूमत के, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, बंदे तोड़ देंगे, ये भी इतला तारीख राब्ता हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ एक टाइम पास के लिए आप सुन सकते हैं। सोहेल अफरीदी ही आ रहा है, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। एक वोट, एक बंदा ये नहीं तोड़ सकते। जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर भी नाज़रीन एक बंदा ये नहीं तोड़ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्हें महसूस हो गया है कि भाई डेमोक्रेसी, जमहूरियत की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ेगा, ये जमहूरी उसूलों के ऊपर मुल्क आगे बढ़ेगा। सोहेल अफरीदी आज एक उम्मीद बन चुका है। पाकिस्तान की 60-70% जो यूथ है ना, 55-60%, उनके लिए वो एक उम्मीद बन चुका है कि यार ये एक हम्बल निचले तबके से उठकर आ गया है, अब स्पेस बन गई है, अब एक जगह वो जो क्रैक करना था ना, वो क्रैक इमरान अहमद खान नियादी ने पॉलिटिक्स के अंदर कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सोहेल अफरीदी आ रहा है। कल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे और सेलिब्रेट भी हो रहा होगा। अब नाज़रीन दूसरी जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है ठीक नहीं है, और ये हालात बहुत सीरियस हद तक खराब हो चुके हैं। अब नाज़रीन नंबर भी ज़ाहिर आ चुका है हमारे सामने कि कितने लोगों की, कितने हमारे फौजी जवानों की शहादतें हुई हैं, और कितने अफगानी मारे गए हैं, अफगानी फौज मारी गई है, ये जो खारिज थे वो मारे गए हैं। लेकिन साथ साथ सबसे पहले मैं जाहिद गिशकोरी साहब का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड है, बड़े प्रोमिनेंट संजीदा जर्नलिस्ट हैं, इनके सोर्सेज हैं, दहाइयों का इनका तजुर्बा है। जाहिद गिशकोरी साहब लिखते हैं, सिचुएशन इज ऑन अ सुपर हाई अलर्ट ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द पाकिस्तान, यानी मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो हाई अलर्ट है। इंडिया माइट लॉन्च टारगेटेड स्ट्राइक into AJK भावलपुर एनी टाइम, अफगान साइड बॉर्डर इज ऑलरेडी विटनेसिंग फुल स्केल क्लैश। वो कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त, यानी आने वाले चंद घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, किसी भी वक्त आजाद कश्मीर या भावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक फुल स्केल क्लैश अब वहां पर डेवलप हो चुकी है। ट्रूप्स पुट ऑन हाई अलर्ट टू अवर्ट एनी एग्रेशन फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑन द बॉर्डर्स, यानी कि जो फोर्सेस हैं
جو ٹروپس ہیں وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے. پاکستانی ایئر فورس ہائی الرٹ ہے, پاکستانی فضائیہ, پاکستانی شاہین, J-10C وغیرہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی شرارت, یہ جو حرام خور ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ادھر ہمارا دشمن ہے, یہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی شرارت کریں گے تو انہیں ادھیڑ دو, انہیں فارغ کر دو, انہیں پھاڑ دو. یہ کلیئرٹی. اچھا ناظرین, دو چیزیں جو کہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے, ہم نے ٹھیک کیا ہے, ہم نے اپنا ملٹری مسل دکھایا, ہم نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی, ہم نے اپنی طاقت دکھائی, ہم نے اپنا ڈولا شولا دکھایا ہے کہ جناب ہم میں جان ہے. لہذا اب اگر کسی بھی طرح کی تم دہشت گردی کرو گے تو ہم تمہیں ماریں گے اور پٹکار ماریں گے. انڈیا کو ہم نے مارا, وہ چیزیں سامنے آئی. ایران نے شرارت کی تھی, ہم نے گھس کر انہیں مارا. افغانیوں کو ناظرین ہم نے پیغام دیا ہے کہ بھائی 20-21 ان کی جو پوسٹیں تھیں ہمارے حوالے ہو گئی ہیں کہ بھائی دھاگا نکال دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کے بعد ناظرین دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ آل دا ٹائم کنفرنٹیشن کے اندر نہیں رہ سکتے, آپ ہر وقت حالت جنگ میں نہیں رہ سکتے, آپ ہر وقت ایک سیکیورٹی سٹیٹ یا ہائی الرٹ سٹیٹ نہیں رہ سکتے. آپ نے نارمل فنکشن کرنا ہے, آپ نے نارمل ریاست رہنا ہے, آپ نے نارملی چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے. تو نارملی آگے لے جانے کے لیے ناظرین ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. چائنا اب آج ملٹی لیٹرلزم کی بات چیت کر رہا ہے, چائنا آج جیو اکونومی کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. دنیا آج سمٹ رہی ہے, دنیا جڑ رہی ہے, الائنسز بن رہے ہیں, اکنامیکل الائنسز بن رہے ہیں, اسٹوڈنٹس پروگرامز ایکسچینج ہو رہے ہیں, آج مختلف گفتگو ہو رہی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ, ٹیبلز کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں. لہذا ہم کسی بھی طور پر افغانستان کے ساتھ وار میں یا پھر انڈیا کے ساتھ وار میں کانسٹنٹ نہیں رہ سکتے یا لمبا ٹائم نہیں رہ سکتے. ہماری ملٹری نے اپنا کام کر دیا ہے, یہ ضروری تھا, ہم نے مسل دکھایا ہے. لیکن بات ہے ناظرین ہماری ڈپلومیسی کی, بات ہے ہماری گورنمنٹ کی. بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی, دیکھیں ڈپلومیسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سفارتکاری کرنی ہے, اور سفارتکاری کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے راستہ نکالنا ہے آؤٹ آف نو ویئر. آؤٹ آف نو ویئر سفارتکاری میں نو نہیں ہوتی, یس ہوتا ہے, اور آپ نے راستہ نکالنا ہے. چاہے آپ سعودیز کے ذریعے نکالیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے نکالیں, چین کے ذریعے نکالیں, روس کے ذریعے, جس کے ذریعے مرضی نکالیں, لیکن آپ نے راستہ نکالنا ہے. آپ نے افغانستان کو ڈپلومیٹکلی پولیٹکلی انگیج کرنا ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا میسو فیلئر ہے کہ ہم ایک وہاں پر ایک جو ایک ویکیوم ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. ہم انڈیا کو سپیس دے رہے ہیں, ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہماری ریاست کے اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ ادھر تو پھن پھلائے بیٹھے ہیں, مودی بیٹھا ہوا ادھر, اور ادھر بھی آپ ایک اور ناگ آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے. میں کنونسڈ ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے, اب میں پھر سخت الفاظ استعمال کروں گا تو یہ برے مان جاتے ہیں لوگ, کہ انہوں نے ہمارا کھایا ہے اور اس کا حق نہیں ادا کیا. میں اس بات پر کنونس ہوں. میں اس بات پر بھی کنونس ہوں کہ اس وقت انڈیا انہیں پیسے دے رہا ہے, لہذا انہیں لکشمی نظر آ رہی ہے انڈیا میں. لیکن ہم نے ناظرین راستہ نکالنا ہے, ہم نے اپنی اسٹیٹ کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اب جو ISPR صاحب نے ناظرین نمبرز جاری کیے ہیں, میری نظر میں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ بہت سیریس نمبر ہے. محترم ISPR صاحب کے مطابق افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ الخوارج نے سرحد پر حملہ کیا. پاکستانی فوج کے 23 جوان شہید ہوئے ناظرین, اور دوسری طرف سے 200 دہشت گرد اور افغان فوج کے لوگ مارے گئے ہیں. ہمارا 23 ناظرین یہ بہت بڑا نمبر ہے. یعنی پورا افغانستان بھی ہمارے ایک شہید کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ, ود ریسپیکٹ ٹو افغانستان. 23 بہت بڑا نمبر ہے. یہ 2 درجن ہمارے فوجی جوان ہیں, 2 درجن فوجی جوان ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں. گزشتہ شب کا واقعہ پاکستان کے طویل المدتی موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہی ہے. اگر طالبان حکومت بھارت کے ہمراہ قلیل المدت مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی جاری رکھتی ہے تو پاکستان اور پاکستانی عوام اس خطرے کو جڑ سے ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. دیٹس کلیئر. دیکھیں ISPR بات کر رہا ہے نا, ایک فوج کا ترجمان بات کر رہا ہے, یہی لائن ہونی چاہیے, یہی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, چونکہ ملٹری مینز بزنس ان اے ڈفرنٹ وے. فوج بات کرے گی تو فوج کا کام یہی ہے کہ بھائی پیغام بڑا کلیئر ہے کہ ہم گھسیں گے اور تمہیں ادھیڑ دیں گے. گورنمنٹوں کا, سویلین لوگوں کا, سول سوسائٹی کا, فارن منسٹر کا, دفتر خارجہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ فائنڈ ا ڈپلومیٹک سولوشن. دیٹس اٹ. حل نکالو, بیٹھو, کوئی طریقہ بنا کر بیٹھو. انہیں گھسیٹ کر لاؤ یہاں پر, ادھر وضو کرواؤ, انہیں حلوہ شلوا کھلاؤ, انہیں روٹیاں کھلاؤ, انہیں سمجھاؤ, ان کے سروں کے اندر کسی طرح سے ڈھالو کہ بھائی ہم تمہارے بھائی ہیں. انڈیا جو آج تم لوگوں کو چند ٹھمکے لگوا رہا ہے, یہ زیادہ ٹائم نہیں لگوائے گا. انڈیا کی بڑی الگ طرح کی پالیسی ہے اور ہم آپ کے برادر ملک ہیں, ہم نے بڑا عرصہ آپ کے ساتھ بہت نیکی کی ہے. لہذا اس وقت یہ نہ کرے کہ ہماری ادھر ہی کھایا اور ادھر ہی کر دیا, تو اس طرف کم از کم نہ جائیں آپ. تو ناظرین میرے خیال میں جو 23 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے. ہمارا ایک بھی فوجی جوان شہید نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے شہیدوں کا ناظرین خون سستا نہیں ہے. ہمارے فوجی جوان یہ ٹرینڈ ملٹری آفیشلز ہیں, یہ آفیسرز ہیں جن کی جانیں جا رہی ہیں. دوسری طرف 200 مارا گیا ہے ناظرین, دہشت گرد بھی, خوارج بھی, اور افغان فوجی بھی. 21 چوکیاں بھی ہم نے لے لی ہیں, لیکن ہم نے کیا لینا دینا, ہمارا تعلق کیا ان کے ساتھ؟ نتھنگ. ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہم اس وقت دنیا میں ہم ڈپلومیٹکلی آگے بڑھ رہے ہیں. یس وی آر ریلیونٹ ٹو امریکہ,
ہم چین کے لیے ریلیونٹ ہیں, ہم سعودیز کے لیے ریلیونٹ ہیں, ہم مڈل ایسٹ کے لیے ریلیونٹ ہیں, ہم رشیا کے لیے ریلیونٹ ہیں, ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے ریلیونٹ ہیں, ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس کے لیے ریلیونٹ ہیں. لیکن ناظرین اگر یہ سب جگہ پر ریلیونسی ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارا پڑوس میں ہمارے تنازعات چل رہے ہیں, چونکہ یہ آپ کا گھر ہے, اور اگر پڑوس میں آپ کے بارڈرز کے اوپر تنازعات چل رہے ہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ سولوشن نہیں ہے. سعد رضوی ناظرین انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہم نے مرید کے پر اپنا جو احتجاج ہے وہ روکا ہوا ہے, ہم یہاں پر کھڑے ہیں, 24 گھنٹے ہو گئے ہیں حکومت ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی, ہمیں کہا گیا کہ بات چیت کریں گے لیکن ہم سے بات چیت نہیں کر کے جا رہی, ہم آگے بڑھیں گے. اور پھر انہوں نے ناظرین گولیاں بھی دکھائی ہیں, اور انہوں نے بہت بڑی پتہ نہیں وہ توڑا انہوں نے پورا اٹھایا ہوا ہے گولیوں کا اور اسلحے کا. انہوں نے کہا ہمیں مار دیا گیا ہے, ہمیں ادھیڑ دیا گیا ہے, ہمیں کیوں شہید کیا گیا, ہمیں کیوں گولی ماری. یہ بات ادھر رکھیں ایک لمحے کے لیے. ابصار عالم صاحب کا ناظرین یہ تجزیہ بھی ہے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے, اور یہ بڑی حیران کن ہے. ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ابصار عالم صاحب ماضی میں یہ نواز شریف صاحب کے لیے نوکری بھی کر چکے ہیں اور آج کل پرانے صحافی ہیں, آج کل پھر نئے صحافی بنے ہوئے ہیں. محترم ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان ابراہم اکارڈ کو سپورٹ کر رہا تھا, یعنی امریکہ کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کا. اب کیونکہ پاکستان کے لیے مشکل ہے تو پاکستان نے اس مذہب جماعت یعنی سعد رضوی کی جماعت کو چابی دے کر یا چابی ان کی گھما کر ان سے یہ مارچ نکلوایا ہے, اور انہیں کہا گیا کہ باہر نکلے اور ہنگامے کریں, اگر کچھ لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, ویسے بھی تم لوگ مرتے رہتے ہو. ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کو کہیں گے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے, ہم ٹرمپ سے تعلقات بھی نہیں خراب کرنا چاہتے, اس لیے ہم نے اس مارچ کو یا سعد رضوی صاحب کو ان کی پارٹی کو چابی دے کر ہم نے انہیں بھیج دیا ہے کہ امریکی ایمبیسی کے باہر جاؤ. یہ ابصار عالم صاحب, اور یہ بہت سارے اور صحافی تجزیہ کر رہے ہیں, انہیں چابی دی گئی ہے اور انہیں خود بھیجا جا رہا ہے کہ امریکی ایمبیسی کی طرف جائیں. حالانکہ فلسطین کا اور ان کا ایک معاہدہ ہے جو کہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی پیش رفتیں ہو رہی ہیں اور جنگ بہت حد تک رک بھی گئی ہے. میک سینس بہت سارے حوالوں سے, چونکہ ماضی میں بھی وہ چابی والے کھلونے کا کردار ادا کرتے رہے. لیکن ناظرین لوگوں کی جانیں گئی ہیں, احتجاج کرنے کا حق تھا, لوگوں کی جانیں گئی ہیں, گولی چلی ہے, خون نکلا ہے جو کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو یہ بڑا خوفناک چیز ہے. یہ اس کا کیا مدعا ہوگا یا اس کا کیا سلوشن ہوگا, یہ کنفیوژن اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک ناظرین ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو میں یہ اسلام آباد پولیس کی ویڈیو ہے جہاں پر پولیس نے انکار کر دیا ہے کہ بھائی ہم مرید کے نہیں جائیں گے, یہ جو مذہبی جماعت آ رہی ہے اس کا احتجاج روکنے کے لیے. تو یہ اسلام آباد پولیس کا مورال اتنا کیوں ڈاؤن ہے. ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں باقاعدہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ نہیں آؤ گے تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی. بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ سنیے گا. ڈالفن اسکواڈ سارے آپ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں فوری طور پہ لائن ہیڈ کوارٹر کے گراؤنڈ میں آ جائیں. مجھے آپ لوگوں کی اس مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے مجھے بلایا گیا ہے. سارے ہم افسران موجود ہیں, پلیز 15 منٹ میں آ جائیں. یہ ویڈیوز ناظرین ان کی آ رہی ہیں اور لکھا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے احتجاج کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے مرید کے روانہ ہونے سے انکار کر دیا ہے. اعلیٰ افسروں کی جانب سے نفری پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر طلب کرنے کے باوجود اہلکار غیر حاضر ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ ویڈیو کس حوالے سے ہے ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ پولیس آفیشلز ہیں باقاعدہ سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.